عزیزان گرامی، اس خطبے کا آغاز قرآن مجید کی ایک آیت سے میں نے کیا، اور یہ آیت ایک خاص ہدف کے تحت میں نے تلاوت کی ہے، کیونکہ ایک دفعہ پھر دل خون کا آنسو ہو رہا ہے۔ پشاور میں پارا چنار میں یعنی ایک مومنین کے گروہ کا قتل عام کیا گیا ہے، یعنی جو معمولی انسان نہیں تھے، سارے ٹیچرز تھے، اساتذہ کرام تھے، تقریباً 8 ٹیچرز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے پشاور پارا چنار میں۔ سارے ٹیچر کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ اللہ متعال فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، کوئی اگر ایک نفس کو، ایک انسان کو بغیر کسی فساد کے، یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے کہ مثلا سامنے والا فسادی ہے، سامنے والا دہشت گرد ہے، تو دہشت گرد کو تو ٹھکانے پہنچانا ہے نا، اور ایک دفعہ خون کا قصاص ہے کسی کے اوپر، تو یہ ان چیزوں سے ہٹ کر اگر کوئی بغیر جرم و خطا کے کسی انسان کو اگر قتل کرے، ایک شخص کو، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے اس کائنات کے تمام انسانوں کا قتل عام کیا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور اگر کسی ایک کو بچائے، اس کی جان بچائے، اس کو زندگی دے، تو فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو پوری انسانیت کو زندگی دینے کے مترادف ہے۔ یہ اسلام کا لوجک ہے، یہ اسلام کی منطق ہے، یہ اسلام۔ اور بدقسمتی سے ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے نہ صرف اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، بلکہ ہم پشاور کے مقتولین، ان شہداء کے وارثین کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور اس قتل کی شدت کے ساتھ، مذمت کے ساتھ حکام بالا، چیف آف آرمی اسٹاف، حکمران، ذمہ داران، اور جو کیا ہے جو بھی سیکورٹی فورسز، جو بھی ان سب سے جو کیا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کے قاتلوں کو جلد از جلد پکڑ کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ایک مسئلہ میرے خیال میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بھی پتہ چلا ہوگا کہ یہ ایس سی او والوں کا جو ایک واقعہ ہے ہوا میرے ساتھ، خود پرسنل میرے ساتھ ہوا، تو میرے پرسنل ہونے سے کوئی جو کہ وہ اتنا زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے۔ یہ واقعہ، یہ حادثہ اس وقت ایس سی او کے ہر کسٹمر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے میں اس پلیٹ فارم کے تھرو ایس سی او کے سی او صاحب، جو بھی کمانڈرز ہیں، جو بھی ذمہ داران ہیں، ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہوا یوں کہ 2 مہینے کا عرصہ تھا، میرے خیال میں ہمارے پاس کال کی ہسٹری بھی موجود ہے کہ کب سے ہم نے کمپلین شروع کر دیا۔ گھر پہ لائن خراب تھی، اور بی ایس ایل تو کل سے بھی جو کیا ہے بالکل بند پڑا ہوا ہے، پیسے بٹور رہے ہیں، ہم پیسے چارج کر رہے ہیں، لیکن جو کیا ہے سروس صحیح طریقے سے فراہم نہیں ہو رہی ہے۔ اور ایس سی او کے حوالے سے نہ صرف اتھارٹی کا ایشو نہیں، یہ پورے کھرمن کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ لائٹ چلی جاتی ہے، اس کے ساتھ سگنل بھی غائب ہو جاتی ہے، جبکہ اس سگنل کے عوض میں جو کہ جب بھی جہاں پر بھی لائٹ چلی جائے، چاہے اتھارٹی ہو یا اوپر کے جو کہ جہاں پر بھی جو کہ ان کے جو بوسٹر لگے ہوئے ہیں، یا جہاں پر بھی پول ہے، جہاں پر بھی سگنل کے جو کہ ہے وہ فراہم، وہ فیسلٹیز فراہم ہے، وہاں پر فیول بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ اور جب بھی جو کیا ہے لائٹ چلی جائے، فوراً جنریٹر کے ذریعے سے سگنل کو بحال کرنا ہے۔ لیکن ابھی جو کیا ہے میرے خیال میں ایک عرصہ ہوا ہے کہ پورے کھرمن میں، کیونکہ میں نے پتہ کر لیا اوپر جو کیا ہے شیلٹنگ ایریا میں اور اوپر ایریا میں بھی یہی صورت ہے، لائٹ کے ساتھ سگنل بھی غائب۔ اب یہ جو کمیونیکیشن کی جو سہولیت ہے، یہ بالکل ناقص اور ابتر صورت حال ہے۔ تو لہذا ایس سی او والوں کو چاہے کہ اگر سروس فراہم کرنا ہے تو مکمل طریقے سے، صحیح طریقے سے پبلک کو یہ سروس فراہم کریں، ورنہ دیگر جو کمیونیکیشن جو کمپنیز ہیں ان کو بھی یہاں پہ لانچ ہونے کی اجازت دے، تاکہ وہ بہتر انداز میں یہاں پبلک کو سروس فراہم کر سکیں۔ اور ایک بات جو میرے ساتھ جو ہوا کہ یہاں پر جو ملازمین ہیں، جو ایس سی او کے ملازمین، آپ یقین مانیے اتنے بدتمیز قسم کے ملازمین ہیں، اتنی
بدتمیزی سے آپ سے جو کیا ہے بات کرتے اور آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں یہ لوگ. یعنی یہ سمجھتے ہیں یہ جو یہاں کے جو رہنے والے بلدی لوگ ہوتے ہیں یا ایون جو کہ یہاں شینا جو لوگ ہیں یہ سب کے سب بیڑ بکریوں کی مانند ہے. ہم ان کو جو کہ ایک مختصر بات سے ان کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. ان کا نظریہ یہ ہے. اور اس تناظر میں آپ یقین کریں کہ میں لاسٹ ٹائم جو میں کمپلین کر رہا تھا تقریباً 7 اپریل سے جو کیا ہے کال کر رہا تھا, کال ملا رہا تھا. ایک دن ماہ مبارک رمضان میں کہہ رہے ہیں کہ جناب آج روزہ ہے, ہم تھکے ہوئے. ہم نے کہا چلو خدا راضی ہوگا, روزے کی خاطر ہم آج کے دن بخش دیتے ہیں ان کو. ہم نے کہا چلو جی آج آپ روزہ سے ہیں تو کل انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے, کل پرسوں میں بدل نہیں جانا چاہیے. اور اتفاق سے دوسرے دن بارش ہو گئی تو کہہ رہے ہیں کہ جناب آج بارش ہے, آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے, بائک ہے کہ آپ ہمیں بھیج دیں. یہ صورتحال ہے. یعنی آپ سے بائک بھی مانگ رہے ہیں, آپ سے ٹرانسپورٹ سروس بھی مانگ رہے ہیں. بہرحال ہمارا کسی کی شخصیت یا کسی کی ذات مورد نظر نہیں ہے. اب مثلا اس بندے کو معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں, اسی وجہ سے شاید جو کہ اگر اس کو پتہ چلتا یہ فلان شخص ہے, یہ صاحب ممبر ہے, شاید اس انداز میں بات نہیں کرتا. لیکن میٹر یہ نہیں ہے کہ کسی امام جمعہ یا کسی شخصیت یا میں اپنے لیے کسی حیثیت کا قائل نہیں ہوں. اور جن برادران میں سوشل میڈیا پر جو کہ ہے میرے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی ہے اس حوالے سے آواز اٹھائی ہے, میں ان کا قدردان ہوں کہ انہوں نے حالانکہ بات صرف اور صرف جو کہ آپ اور ہمیں بات کرنی ہے کسٹمر کو عزت دو. کوئی بھی کسٹمر ہے یہ آفیسر کسٹمر یعنی اگر کسٹمر کوئی آفیسر ہو تو اس سے عزت سے بات کرے, اگر کسٹمر جو کہ کوئی امام جمعہ ہو تو اس سے عزت سے بات کرے, اور عام پبلک ہو تو اس کی توہین کرے. یہ حق نہیں ہے ان کو. تمام کے تمام کسٹمر قابل احترام ہے اور ان کے ساتھ کسٹمر سے جس طریقے سے جس ادب و احترام سے سلوک کرنا ہوتا ہے اسی طریقے سے ان کو سلوک کرنا ہوگا. یہ ہمارا مطالبہ ہے سی او صاحب سے, ایس سی او پہ اور کمانڈر تک. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں نے اسی رات کمانڈر تک بات پہنچائی اور دوسرے دن آ کے لائن کو ٹھیک کیا. کم از کم ٹیلی فون لائن کو انہوں نے ٹھیک کر کے گیا. اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے لائن یا ڈی ایس ایل خراب ہو اور یہ لوگ ٹال رہے ہوتے ہیں کہ آج بارش ہے, آج روزے سے ہے, آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے. یہ ہماری کمیونٹی کے بعض افراد بھی ہیں, ان کے لیے موٹر سروس فراہم کرتے ہوں گے, ان کے لیے گاڑی فراہم کرتے ہوں گے, تو انہی کی وجہ سے ان کی عادت بگڑ جاتی ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے, یہ کمپنی کی ذمہ داری ہے. کمپنی کی گاڑی پڑی ہوئی ہے ان کے آفس کے سامنے, تو ان کو بائک لے جانے کی کیا ضرورت ہے, ان کو گاڑی میسر کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. گھر کی دہلیز تک کوئی بھی لائن میں خرابی ہو, کوئی بھی خرابی ہو, گھر کی دہلیز تک ٹھیک کرنا ان کی ذمہ داری ہے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات ان کی طرف سے یہ جو سی او والوں کی طرف سے جو ایک شکایت ہے وہ بلنگ کے حوالے سے ہے. بل کو یہ لوگ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اکثر کسٹمر لیٹ فیس پیمنٹ کرنے پر مجبور ہے, کیونکہ یہ لوگ لا کے پتہ نہیں کسی دکان میں جو ہے پھینک دیتے ہیں یا کہیں پر کسی کے حوالے کر دیتے ہیں. بھائی خدا کے لیے اس بلنگ, حالانکہ کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے بل بھی جو ہے گھر کی جس طریقے سے ابھی بجلی بل آپ کے لیے گھر کی دہلیز پر یہ ان کے بلنگ والے پہنچا دیتے ہیں, اسی طرح ان کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن چلیں آپ اگر گھر کی دہلیز پر نہیں پہنچا سکے تو مثلا مختلف گاؤں کے لیے پوائنٹ بنا کے کسی شخص کے ذمے لگا دیں, کسی دکاندار کے ذمے لگا دیں, اور اس کو بھی وہ دکاندار بھی اپنی رسپانسبلٹی سے یہ کام کرے تاکہ کسٹمر کو تنگ نہ ہو. ورنہ اس وقت تو ہوتا یہی ہو رہا ہے کہ ہمیشہ لیٹ فیس کے ساتھ جو کیا ہے بل پیمنٹ ہو رہا ہے. تو یہ لیٹ فیس کے مد میں جو لینے والے جو پیسے ہیں یہ سراسر ظلم ہونا انصافی ہے. درود جواب سگنل کا ایشو رہتا ہے. کمنگو کے بہت سارے ایریا میں سگنل نہیں, غائب. جب آپ 4G کے حوالے سے مطالبہ ہے یہاں کے جو کیا ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے لیے اور یہاں کے عوام کے جو کیا مطالبہ ہے 4G یہاں پہ مہیا,
اور سگنل کے حوالے سے ہندوستی کمنگ ہر جگہ پہ جو ہے سگنل کا ایشو رہتا ہے، اس سگنل کو ایشو کو بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں ٹھیک کرنا ہوگا، ورنہ ہم اگلے مرحلے میں احتجاج کا بھی سوچ سکتے ہیں اور روڈ پہ بھی ہم نکلیں گے، اور ممکن ہے اجتماعی صورت میں ہم اس کام کے سن کو ہی جلا ڈالیں اجتماعی صورت میں۔ اور ایک بات جو انہوں نے کمانڈر سے جو کہتے کی بات ہو گئی میری گھر میں جو کہ یہ کمانڈر تک بات چلی گئی، تو وہاں کردوں سے انہوں نے رابطہ کیا میرے ساتھ، لائن کے ٹھیک ہونے نہ ہونے کے حوالے سے احوال پرسی کی، خبر خیریت دریافت کی۔ ہم نے کہا جی ہاں لائن تو آپ ٹھیک ہو گئی ہے۔ طوفان بدتمیزی کے بعد تو انہوں نے ایک مطالبہ مجھ سے کیا، تو بہرحال امانتاً مجھے یہاں پہ یہ مینشن کرنا ہوگا آپ کی خدمت میں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا مسئلہ تو حل ہوگا، لیکن صرف مسئلہ میرا حل نہیں ہونا چاہیے، سب کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات پورے کے پورے کسٹمر کا انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا وہ کہا کہ علاقے میں یہاں کھرمن سائڈ پہ میرے خیال میں ان کے جو فائبر جو تار ہے اس حوالے سے کچھ افسوسناک واقعات ہوئے تھے۔ میرے خیال میں کئی سالوں سے اس قسم کے واقعات یہاں پہ رونما ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے تفصیلاً کہا کہ شیخ صاحب آپ فقہ شرع کے حوالے سے آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ شرعی طور پہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو میں صراحتاً کہہ سکتا ہوں کہ فائبر ہو یا جو بھی ہو، کوئی بھی کہیں پر بھی پڑا ہوا ہو، شرعاً کسی کے لیے بھی حق بھی نہیں پہنچتا کہ اس کو اٹھائے، شرعی طور پہ کسی کو حق نہیں ہے۔ لیکن ایک بار پھر ہم خود اس سے سی او کو بھی مخاطب ہو کے یہ بیان دینا چاہتے ہیں، کمانڈر صاحب، سی او صاحب، ٹھیک ہے یہاں پہ ممکن ہے برے لوگ ہوں گے، یہاں پہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو حلال حرام یا اس حوالے سے کوئی کیئر نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کے ملازمین بھی اسی میں ملوث ہیں، آپ کے ملازمین ہی سکھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے یہاں پہ غلطیاں کرنے والے ہیں، لیکن آپ کے ملازمین سکھا رہے ہیں یہاں پر یہ کاروبار کرنے کا جو طور طریقہ، کرنے کا طریقہ تک سکھا چکے ہیں، یہ میرے خیال میں ثابت شدہ بات ہے۔ تو لہٰذا اپنے ان ملازمین کو سب سے پہلے ان کے منصب کو ٹھیک کرے، ان کو ٹھیک کرے، ان کے اخلاق کو ٹھیک کرے، ان کو بھی ان برائیوں سے دور کرے، اور ہم بھی اپنی پبلک، اپنے یوتھ، اپنے جوانوں کو سنبھالیں گے، ہم بھی نصیحت کریں گے کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آپ یوتھ اور جوان بھی سن لیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ نے جو کیا صحیح کیا، نہیں، آپ نے بھی غلط کیا ہے، آپ نے بھی حرام کام کیا ہے، اس کا آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو لہذا لیکن ان کی بھی غلطیاں ہیں، اور ان کی غلطیاں یہاں کی غلطیوں سے زیادہ غلطیاں، تو لہذا ان غلطیوں کو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد کھرمن کے جہاں جس ایریے میں بھی ایس سی او یا اسکام پوائنٹ ہے، انشاءاللہ محکمہ جو کیا ہے نوٹس لیں گے اور ذمہ داران اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ خدا بند مطالعہ ہم سب